آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک نئی جگہ پہ ہو رہا ہے، یعنی C29 کی چھت پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ آج کا پروگرام بہت ہی اسپیشل پروگرام ہے۔ مسٹر سہیب ہے یہاں پر؟ جی مدر، ادھر آئیے۔ صہیب جی ہاں، ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ آج آپ نہیں ہوں گے، ہیں؟ جی کیا کہہ رہے جی ہاں، ہیں؟ آپ اور پریا دو آدمی پر اللہ کی خاص رحمت ہوئی، جانتے ہیں جی ہاں، آپ پر اور پریا ملک پر، ہیں؟ آپ بچے بتاتا ہوں۔ دیکھیے، نیوٹن کا ایک قصہ بتایا جاتا ہے کہ نیوٹن سے پہلے دنیا اللہ کی ایک بہت ہی بڑی بلیسنگ کو جانتی نہیں تھی۔ وہ ہے ارتھ کے اندر گریویٹیشن فل ہونا، گریوٹی۔ زمین کے اندر جو گریوٹی ہے، اس کو ہزاروں ہزار سال سے انسان جانتا نہیں تھا، حالانکہ یہ اللہ کی بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ اگر یہ گریوٹی نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، زمین پر نہ اناج پیدا ہو، نہ سار بسیں، نہ ہم چل پھر سکیں، ہم لوگ جو ہے پتے سے اڑیں گے، سارا تمدن، سارا سویلائزیشن، ساری ایکٹیویٹیز سب بند ہو جائے۔ آپ کی کاریں جو دوڑتی ہیں وہ نہیں دوڑ سکیں، گریوٹی جو پکڑے ہوئے سب کو پکڑے ہوئے، اسی سے سب ہو رہا ہے۔ تو انسان پر اللہ تعالیٰ نے 20 بار بلیسنگ کی تھی، اس میں سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوئی تھی گریویٹیشن پل زمین کے اندر، تو انسان بے خبر تھا اس سے۔ تو نیوٹن کا ایک باغ تھا اس کے فیملی کا، سیب کا، تو وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں جایا کرتا تھا وہ۔ ایک دن ایسے جگہ بیٹھا تھا وہ کہ وہ اس کے اوپر سیب کا پیڑ تھا، تو ایک سیب ٹوٹا اوپر سے اور ٹھیک اس کے سر پر آ کے گرا، یعنی اس سر کو ہٹ کیا اس نے۔ ہٹ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اے بیوقوف انسان، تو اپنے کریٹر کی اتنی بڑی بلیسنگ سے ابھی تک بے خبر ہے۔ تو دیٹ واز ایپل شاک، ایپل شاک تھا وہ۔ اس کے بعد انسان نے، یعنی نیوٹن نے سوچنا شروع کیا، اور سوچتے سوچتے اس نے جانا کہ زمین کے اندر گریویٹیشن پل ہے۔ تب سے انسان نے جانا اتنی بڑی بلیسنگ کو جو اللہ رب العالمین کی۔ تو ہمارے مشن میں جو لوگ یہاں ہیں بیٹھے ہیں، سب کو پر کوئی نہ کوئی ایپل شاک ہوا ہے، تب یہاں ہیں ورنہ نہ ہوتے۔ جو لوگ بھی یہاں پر ہیں سب کا کوئی نہ کوئی ایپل شاک کا ایکسپیرئنس ہوا ہے، آپ سوچیے، تب یہاں آپ ہیں۔ ریسنٹلی 2 واقعے کو میں ذکر کروں، ان میں سے ایک تو مسٹر سہیب، یہ جا رہے تھے ہانگ کانگ، تو ان پر ایک سیب گرا ایئرپورٹ پہنچ کر کے،
ان کو لوٹنا پڑا تاکہ آج کا جو یہ بہت ہی اسپیشل ڈے ہے وہ اس میں شریک ہو جائے. اس سے پہلے ایپل شاک ہوا تھا یہ پریا ملک. آپ جانتے ہیں کہ پریا ہم سے بھاگ چکے تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر ایک سیب مارا کہ بھاگ کے کہاں جا رہے ہو, بھاگ کے کہاں جاؤ گی؟ تو لوٹے وہ اور اتنے شاندار طریقے سے لوٹے ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ تعلق ان کو ہو گیا مشن سے. ایسے سب کا حال ہے. تو دیکھیے آج کا دن اسپیشل کی وجہ کہتا ہوں میں. بہت پہلے کی بات ہے, میں ٹائمس آف انڈیا کے ایک پروگرام میں مجھے شریک کیا گیا. وہ تھا جس کو کہتے ہیں ٹیلی کانفرنسنگ. یہ دلی میں ان کا آفس ہوتا, ٹائمس آف انڈیا کا آفس ہے. ٹیلی کانفرنسنگ وہاں مجھے بلایا گیا تھا. تو اس میں کئی ٹاپ کے لوگ تھے, سی تھے اور بھی کئی لوگ دوسرے مقام دوسرے شہروں میں تھے. میں اکیلا ہی تھا آفس میں اور لوگ باہر تھے. تو ٹیلی کانفرنسنگ ہوئی. ہم لوگوں نے اپنے اپنے مقام سے بولا اور وہاں سب کو سنائی دیا. تو یہ بہت پہلے کی بات ہے. میرے دل میں آیا کہ کاش اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور ہمارے مشن کو بھی اتنا پھیلائے کہ ہمارے بھی ٹیلی کانفرنسنگ ہو. اس وقت انہونی ایک نہ ہونے والی بات تھی جب یہ ہوا تھا. یعنی ہم جو سپنے بھی نہیں دے سکتے تھے کہ ہماری ٹیلی کانفرنسنگ ہو. ٹھیک آج ہی کے دن امریکہ میں ٹیلی کانفرنسنگ ہوئی اور اس کا رپورٹ کے پاس آئی. آپ تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں. خواجہ کلیم الدین صاحب نے سی پی ایس کی ایک خبر بھیجی ہے کہ انہوں نے امریکہ سے خبر بھیجی ہے کہ انہوں نے اگست 2016 کو ایک پروگرام شروع کیا تھا اسٹڈی سرکل کے نام سے, تقریباً 1.5 سال پہلے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کلیکٹیولی یا اجتماعی طور پر مولانا کی کتابوں کو ٹیلی کانفرنس کے ذریعے سے پڑھا جائے, اس پر ڈسکشن کیا جائے, اس پر پوائنٹ نکلے اور آپس میں سب اس پر تبادلہ خیال کریں تاکہ کچھ نئی چیزیں اس کے ذریعے سے اس کو معلوم ہوں. تو انہوں نے اس درمیان میں براور کیا اور یہ چلتا رہا سلسلہ یہاں تک کہ ایک موٹی سی کتاب اظہار دین ختم ہو گئی جو تقریباً 700-750 پیج کی ہے. اس کے بعد انہوں نے اب شروع کیا ہے الاسلام, اور یہ فرائیڈے کی رات کو وہ لوگ کرتے ہیں اور برابر یہ چلتا رہا. اور ایک ابھی ریسنٹلی ایک گزرے ہوئے جو کل ہوا ہے اس کی رپورٹ انہوں نے بھیجی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. آج اس کی رپورٹ آئی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کیسے یہ ہوتا ہے. اس کو سن کر ہم جان سکتے ہیں. اور اس پر انہوں نے مولانا سے ایڈوائس مانگا کہ اس کو مزید اچھے طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیے میں کیوں آج کے دن کو اسپیشل مانتا ہوں کہ اللہ نے چنا آج کے دن کو کہ آج ہی ہم کو خواجہ کلیم الدین صاحب کی وہاں سے ریکارڈڈ پروگرام کا ملا. آج ہم کو معلوم ہوا کہ وہاں ٹیلی کانفرنسنگ ہو رہی. اس سے پہلے میں کچھ جانتا نہیں تھا. تو آج مجھے ایک حدیث یاد آئی. اس کے بعد میرے لیے وہ کہا وہ بھی ایپل شاک تھا. ایک حدیث ہے, وہ حدیث بتائی دجال والی حدیث.
ینادی بصوت لہ یسمع بہ ما بین الخافقین، کہ دجال آواز لگائے گا ایسی آواز کہ اس کو مشرق و مغرب کے درمیان کے لوگ سنیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ دجال کے بارے میں بظاہر ہے یہ خبر کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ ایسی آواز سے پکارے گا جو ایسٹ سے ویسٹ تک سارے لوگ سنیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر بات کری کہ یہ دجال کے ریفرنس میں، حقیقت میں وہ ہے ایج کا ریفرنس۔ یہ دجال ایک ایسے زمانے میں ظاہر ہوگا جب یہ پاسبل ہو جائے گا کمیونیکیشن کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، کہ انسان گلوب کے ایک سرے پہ بولے دوسرے گلوب پر آواز نہیں جائے۔ ماں ہوتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے دن کو منتخب کیا یہ سب واقعات اکٹھا ہو جائیں۔ مثلا آج ایک اور واقعہ آج ہی ہوا۔ کدھر ہے آپ وہ بتائیے، میں نے کہا تھا آپ سے اس کے بارے میں۔ I talked to Suhaib this morning and he said that we want to hold the class upstairs here today and he will check at 5 o'clock whether the temperature is right. To which you said کہ no, tell Suhaib to organize the class. جو کام اللہ کو کرنا ہے وہ ہم کیوں سوچیں کہ موسم خدا کی ڈومین میں ہے تو ہم اس کے بارے میں کیوں سوچیں۔ سو وی ڈیڈ اکارڈنگلی اینڈ شام کو خدا نے موسم اپنے آپ ٹھیک کر لیا۔ دیکھیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی مولانا بالکل، ہم لوگ بیٹھے نہیں بیٹھے ہم، بالکل مولانا۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ آج کا دن اللہ نے ایک اسپیشل دن بنا دیا۔ کس معنی میں کہ ہمارے اوپر بھی ایپل شاک ہوا ہے۔ ایپل شاک کس معنی میں کہ ہمیں سوچنا ہے کہ اب تو وہ وقت آ گیا جب ایسٹ میں بولو ایسٹ ویسٹ میں سنا جائے، ٹیلی کانفرنسنگ ہو، اٹھو اٹھو اٹھو، اور اللہ تمہارے لیے سارے اسباب اکٹھا کر دے گا کہ آپ کے لیے ایک گڈ ٹائڈنگ بھی ہے یہ سارے واقعات بھی اکٹھا ہو گئے، گڈ ٹائڈنگ بھی ہے کہ اگر گڈ ٹائڈنگ یہ ہے اگر دجال اٹھے گا اور اس کی آواز سنائی جائے گی یہاں سے وہاں تک تو تم اٹھو گے تو تمہارے لیے کوئی فرشتے مدد کے لیے آئیں گے۔ دجال بھی فرشتوں کی مدد ہی سے بول پائے گا، ایسی بولی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو اگر دجال کو مدد مل سکتی ہے تو اس کی آواز یہاں سے وہاں تک سنائی دے تو تم کو نہیں ملے گی۔ تو ہم لوگوں کو اب جو پلاننگ کرنا ہے، پلاننگ وہ گلوبل لیول کی پلاننگ کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو یہاں سے لے کر خواجہ کلام الدین صاحب سب سن لیں، امریکہ میں جو کلام الدین صاحب ہیں وہ بھی سن لیں، طارق مدد صاحب سن لیں، جو جہاں ہے اس بچے سے وابستہ وہ سب سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن اس لیے اسپیشل بنا دیا کہ ہم کو بتایا جائے۔ تو اگر کھڑا ہو جائے دجال بھی کھڑا ہو جائے تو اس کو زمانے کے جو کمیونیکیشن ہے، زمانے کے جو
فیسلٹیز ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گی تبھی تو بول پائے گا. ایسی بولی تو ہم اگر کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے تو زمانے کی فیسلٹیز ہمارا ساتھ نہیں دے گی. کیا فرشتے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ اور میں اپنا ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے پہلی بار جب ہمارے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے یہ رجت اور پریا، پہلی بار سال 2001 ایک ساتھ آئے تھے. تو میرے دماغ میں آیا تھا کہ ایسے نوجوان اگر ہمارے مشن میں آ جائیں تو سب کا اچھا ہو. تو آج دیکھیے دونوں نوجوان یہاں بیٹھے بھی ہیں، رجت بھی ہے پریا بھی ہے. ایسے ہی دیکھیے پہلی بار جو آئے تھے ہمارے پاس نغم، تو بہت فیسنیٹ ہوا تھا میں ان کی کوالٹی سے، ان کی پرسنالٹی سے. تو میرے دل میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسی لیڈی ہمارے مشن کو مل جائے تو کتنا اچھا ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ مشن نغمہ آج ہمارے ساتھ ہے. ایسی مشن فراز جو چلے گئے کسی وجہ سے، ان کے ساتھ ہوا تھا. پہلی بار ان کو میں نے دیکھا تھا، آپ لوگوں نے کوئی پروگرام کو بلایا تھا، وہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، میں جانتا نہیں تھا. تو مجھ سے دیکھ کر کے میں نے سوچا کہ کتنا زیادہ لائق ہے یہ نوجوان، کاش ہمارے مشن میں آ جائے. آج وہ بھی ہمارے مشن شریک ہے. عجیب بات ہے کہ جس کو میں نے سوچا وہ سب اس میں سے شریک ہے. اور آج ہمیں اللہ سے اس وعدے پر مزید یقین کرنا ہے، مزید یقین کے ساتھ چلنا ہے کہ اگر ہم اللہ کے بشر کو نکلتے ہیں، سارا گلوب کے سارے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ہمیں ملیں گے اللہ کی توفیق سے، ہم کو اویل کر پائیں گے. تو ہمیں اپنے پلاننگ کو گلوبل لیول پہ کرنا ہے. اب دیکھیے اسی سوچیے آپ، ابھی ٹھنڈی ہوا آ رہی، جبکہ مسٹر صاحب سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیسا موسم ہوگا، آپ لوگ دیکھنا چاہتے تھے. اب یہاں ٹھنڈی ہوا آ رہی. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے گڈ ٹائڈنگ ہے، خوشخبری. کیسا مسٹر نغمہ آپ بتائیے کیا ہوا تھا آج؟ We were not sure whether we'll have the program here because गर्मी आए दो, but you said नहीं program रखिए क्योंकि ये खुदा की डोमेन है और खुदा ने उसको ठीक मौसम को ठीक कर दिया. तो in the same way God, if we plan something, God will immediately send the blessings for us to avail of the opportunity. ابھی اس وقت کیسا موسم ہے؟ اس وقت مولانا ٹھنڈا موسم ہے. تو ہم لوگوں کو نئے یقین کے ساتھ اپنا پلان گلوبل لیول پر بنانا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی مدد آتی رہے گی، اللہ کی رحمت کے چھونکے آتے رہیں گے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو واقعات ہیں اس سے ہمیں ایک اسپیشل لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. ہم
پورے یقین کے ساتھ اس راستے میں آگے بڑھیں اور انشاءاللہ یہ مشن کامیاب ہو کر رہے گا.